اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گے۔ آپ کے کچھ میسیجز لگا رہی ہوں جو چند ہفتے پہلے ہم نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، لیکن بار بار اس پہ دوبارہ ریکویسٹ آ رہی تھی، آپ کے ریکویسٹ آ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا انسٹنٹ وظیفہ بتائے کہ ہم لمبے چوڑے وظیفے بھی نہیں کر سکتے اور ہمارے کام بھی بن جائے۔ ایک وظیفہ بتائے تاکہ ہماری ساری لائف سیٹل ہو جائے۔ کچھ موٹیویشنل سٹوریز ہے بہنوں کی، بھائیوں کی، اور کچھ ایسے میسیجز جو ریسیو ہوتے ہیں ہمیں، اور الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے کسی کی ہیلپ کی ہے، تھرو ہمارے چینل کسی کی زندگی بنی ہے۔ اور یہ وظیفہ جب بھی میں نے کسی کو دیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے چند بار پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کر دیا، حالانکہ ہم اس رحم کے قابل نہیں تھے، ہم بہت گناہ گار تھے۔ یاد رکھیے کہ یہ وسوسہ آپ کے دل میں شیطان ڈالتا ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے۔ تو جب بھی آپ کے دل میں یہ وسوسہ آئے کہ ہم اس قابل نہیں تھے، ہمیں یہ عطا کیا گیا، پہلے تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کرے، اور جب بھی اپنے رب سے مانگے اللہ کی ذات دیکھ کر مانگے، اللہ کی بادشاہت دیکھ کر مانگے، اپنی ذات یا اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر مانگیں گے تو شاید ہمیں کچھ بھی نہ ملے، کیونکہ ہم اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہم وہ مقصد ہی بھول گئے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی صبح اٹھے، اپنے ہاتھوں پیروں کا، اپنے ہر ایک جسم کے حصے کا اس پر شکر بجا لائے کہ ہماری رات اچھی گزری، ہم نے نیند پرسکون کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے سائے تلے ہم نے اللہ کے احکامات بجا لائے، اور ہم نے بہت اچھی زندگی گزاری جو گزر چکی ہے۔ کبھی گلہ شکوہ نہ کیا کرے، کیونکہ ہمیشہ جب آپ گلہ کرتے ہیں تو اپنے سے کم طبقے لوگوں کو دیکھا کرے کہ وہ کیسی لائف گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے جو بھی دیا ہے ہمیں اس پر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے۔ دوسرا، یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر ایج کا، لڑکا ہو، لڑکی ہو، آفس ورک ہو جن کا ہو، ہاؤس وائف ہو، بے اولاد جوڑے ہیں، یا جن کو اپنا گھر نہیں نصیب ہو رہا۔ یاد رکھیے کہ گھر بہت بڑی نعمت ہے، تو لہٰذا جو اپنے گھر کے لیے کرنا چاہتی ہے، جو بیرون ملک جانا چاہتی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، ہر ایک لائف میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی انسان کی وش ہوتی ہے، آپ ہر ایک مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ ناممکن کو ممکن کرنے میں تبدیل ہے۔ ویسے تو ہر وظیفہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وظیفہ ہمارے لیے اسی لیے بھیجا گیا ہے، آفٹر نماز ہم اپنے فرائض سے جب سر انجام دے دیتے ہیں اچھے طریقے سے، تب آپ نے وظائف پر آنا ہے۔ کچھ میرے بہن کہتی ہے، اس دن بھی مجھے ایک میسیج ریسیو ہوا کہ میں بہت بیمار ہوں، میں نماز نہیں پڑھ پا رہی، کیا میں وظائف کر سکتی ہوں؟ پہلے آپ سے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ نے وظائف پر آنا ہے، چاہے اگر وہ ذکر ہو، وہ وظائف ہو، وہ تلاوت قرآن ہو۔ پہلے آپ پر جو فرض کیا گیا ہے اس پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ یاد رکھیے کہ تہجد اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ادا کرتے ہیں، تو جتنی بھی آپ کی لائف روٹین ٹف ہو، اپنے رب کے محبوب ترین بندے بننے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی آپ کی جولیاں بڑھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے عشاء کے بعد یہ کرنا ہے وظیفہ۔ پہلے اور دوسرے دن آپ کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگے گا، کیونکہ 1200 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے 12 دن اور ایک ہی جگہ بیٹھ کر، یعنی کہ پہلے دن جب آپ عشاء کی نماز جہاں ادا کریں گے وہاں آپ نے 12 دن بیٹھنا ہے، اور یہ 12 دن آپ اٹھنے سے پہلے ہی تیسرے دن، چوتھے دن اللہ تعالیٰ جولیاں بھر دیتا ہے، اور یاد رکھیے کہ تیسرے چوتھے دن ہی آپ کی وش پوری ہو جائے گی، لیکن آپ نے وظیفے کو مڈ میں نہیں چھوڑنا، آپ نے اینڈ تک لازماً لے کر جانا ہے۔ عشاء کے بعد آپ جب فری ہو جائے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور اول آخر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ جتنا آپ کو ایزی ہو، درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور مڈ میں آپ نے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ اور یہ آپ نے گمان رکھنا ہے کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو وہ تب تک وہاں سے نہیں ہلتا جب تک اس کو ریوارڈ نہیں مل جاتا۔ جب آپ مزدوری کر لے، جب آپ ذکر کر لے تو دعا، یعنی کہ اپنی جو مزدوری ہے، اپنا پیسہ ہے، وہ وصول کر کے جانا ہے، دعا نہیں چھوڑنے کی۔ بس ذکر بہت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو میں نے مانگنا ہے، جس چیز کے لیے میں نیت کر رہا ہوں یا وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے، لیکن جو آپ الفاظ ہوتے ہیں وہ قوت پرواز رکھتی ہے، پر نہیں ہوتے مگر قوت پرواز رکھتی ہے۔
اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے رب کے سامنے معافیاں مانگے، اپنے اللہ سے اپنے خالی جولیاں بھر لے، اپنے اللہ سے وہ مانگے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم انسانوں کے لیے کچھ امپاسبلز ہوتے ہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا اکیلے۔ انسان غافل ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن وہ رب ہے، ان کو ذرا سا لاڈ پیار کر کے دیکھیں، وہ آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھانے پر قادر ہے۔ لیکن انسان کی تھوڑی سی محنت لگتی ہے، وہ محنت کرے اپنے لیے، اپنے بچوں کی لائف کو سنوارنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ جو عبادات آج آپ کر رہے ہیں وہ انٹرن آپ کو اپنے اولاد میں ہی ملے گی، سو لہٰذا جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رہے، اپنے بچوں کو یہ تلقین کرے کہ گناہ کا اثر کیا ہوگا آپ کی لائف میں۔ امید کرتی ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔